یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ وجنت الحلال ودوزخ الحرام۔ بہت شکریہ جی دوستو، آپ کو دیکھ کے بڑی رازنامہ ہو جاتا ہے میرا۔ دوستو ایک ریڑی والا تھا، سبزی بیچا کرتا تھا۔ دیکھیے کیسے کیسے میں آپ کو واقعات بتاتا ہوں، میرے جیسا عظیم بندہ طنز کر رہا ہوں اپنے آپ پر، بے فکر ہو جائیں۔ میرے جیسا بندہ کہاں آپ کو ملے گا۔ ایک بندہ تھا، ریڑی لگاتا تھا سبزی کی، بڑا اس کا کام جی، بڑا کام بڑا کام۔ پھر ایک ٹائم آیا کہ اتنا کام اس کا گھٹ گیا، کم ہو گیا، یعنی کہ مختصر ہو گیا کہ سبزی اس کی خراب ہو جایا کرے۔ پھر سرکار کیا ہوا، میں یہ آپ کو یہ واقعہ بتا رہا ہوں راولپنڈی شہر کا، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ اللہ کے یہ جو دو نام ہیں، یا تواب یا کریم، پہلے مطلب سمجھیں۔ یعنی یاد رکھیں کہ دنیا میں کوئی ایسا وظیفے والا نہیں ہے جو ساتھ آپ کو مطلب بتاتا ہو۔ میں آپ کو مطلب بھی بتاتا ہوں۔ یا تواب، توبہ قبول کرنے والے، اے توبہ قبول کرنے والے۔ یا کریم، کریم کیا لفظ ہے، آپ مانتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ اچھا یہ میں اپنی طرف سے جوڑ رہا ہوں، کوئی کہیں سے میں نے سنا نہیں ہے، یعنی ظاہر ہے بندہ مطلب اگر جانتا ہو۔ یہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں یار پلیز ہماری یہ بات مان جو، مجھے بتاؤ پلیز کا مطلب کیا ہے جی؟ تو دیکھیں پلیز کہتے ہیں برائے کرم۔ یاد رکھیے کہ جب ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں نا پلیز یار یہ میرا یہ کام کر دو، برائے کرم یاد رکھیے۔ اور پلیز پر بڑے بڑے معاملات حل ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے معاملات کیوں؟ یہ گوروں نے کیا لفظ بنایا ہے بھئی، برائے کرم، مجھ پہ کرم کر دے ہے جی، مجھ پہ آقا کی نظر عنایت رہے ہے جی۔ تو بات اس طرح ہے کہ مجھ پہ کرم کر دے، اس کا یہ مطلب نکلتا ہے۔ برائے کرم کا کیا مطلب ہے؟ مجھ پہ کرم کر دے۔ یا تواب یا کریم، اب کیا ہے؟ کریم کسے کہتے ہیں؟ کرم کرنے والے کو۔ یاد رکھیں کہ گوروں نے ہمیں یہ لفظ دے دیا، خود بھی اس سے کام نکلواتے ہیں، ہمارے بھی نکل رہے ہیں۔ کئی بار کسی بندے نے ہماری نہ بات ماننی ہو تو ہم کہتے ہیں پلیز، حالانکہ ہم پلیز کہہ رہے ہیں سنائے طریقے سے، ہمیں پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ آج پکا اپنے مائنڈ میں بٹھا لو کہ یا کریم کا لفظ ہے کیسا ہے۔ یا تواب اگر آپ نہیں پڑھتے، مثال ہے، یا کریم جو بندہ پڑھتا رہتا ہے نا، وہ کبھی 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 اس کے پاس کمی نہیں لگتی، چاہے وہ مانگنے والے کیوں نہ ہو۔ اب بندہ کہے نا یار یہ تو بیکاری ہے، تو بیکاری کے گھر میں اگر 2 کروڑ روپیہ پڑا ہو تو پھر آپ کو ہو سکتا ہے آپ 2000 روپے بھی آپ کے گھر میں نہ ہو، تو پھر وہ بیکاری اچھا نہ ہوا۔ اسی طرح نا، تو وہ ایک ریڑی والا گزر رہا تھا، تو یہ پڑھ رہا تھا شروع میں جو میں نے آپ کو بتایا، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم۔ میری آنکھیں پھٹ گئیں جب اس نے بتایا کہ وہ 10 لاکھ روپے کماتا ہے اور کام کیا کرتا تھا؟ کس کا؟ مانیں گے میں آپ کو بتاؤں تو کباڑ کا۔ یہ سکیاں روٹیاں، یہ پرانا لویا اور یہ ٹوٹی ہوئی چپلیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں یعنی کہ یہاں پر یعنی اپنے شہر میں نہیں، جا کے گجرانوالہ میں بیچتا ہوں جہاں فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا یہاں پر کباڑی ہمارے شہر میں جو پھرتے ہیں ریڑیوں پر، یہ آگے جا کے کسی نہ کسی ڈیپو پر دے دیتے ہیں، اور ڈیپو والے اب اکٹھا کر کے پھر آگے ٹرک بھروا کر جو ہے نا بڑے شہر ہیں جہاں پر یہ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں لوہے کو پگھلانے والی، اور جو بھی وہ چیز خریدتے ہیں، چپلیں خریدتے ہیں تو اس کو پگھلانے والی، تو وہ خود کہتا ہے میں لوگوں سے یعنی ریڈیو والے سے بھی خریدتا ہوں اور خود بھی اکٹھا کرتا ہوں، اور کہتا ہے میں 10 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہوں، یہی ان 2 الفاظ کی وجہ سے، یا تواب یا کریم۔ اور اتنا وہ زبردست ہے کہ جب لوہے پرانے کی آواز لگاتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ 2 اللہ کے نام بھی پڑھتا ہے، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم۔ اے میرے مالک، مطلب کیا اس کا؟ ہے میرے اللہ، اے توبہ کرنے والے مجھ پہ کرم کر دے، اے توبہ کو قبول کرنے والے مجھ پہ کرم کر دے۔ سوچیں کہ بندے کا نصیب جگمگا جاتا ہے
تو وہی عمل میں آج آپ کو بتانے آیا ہوں. میں نے اس ریڈی والے سے پوچھا نا اس کا کیا فائدہ ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ عمل پڑھنے والا چادر لے نا, چادر وہ ہوتا ہے نا کمبل, چادر لے, کمبل لے اور اوڑھ کے سو جائے, رزق خود آتا ہے, خود تمہارا گھر ڈھونڈتا ہے. اے توبہ کرنے والے, اے کرم کرنے والے, اے توبہ کو قبول کرنے والے, مجھ پہ کرم کر دے. مطلب یہ نکلتا ہے. تو عمل بتاتا ہوں, گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر دیں, آپ کو عمل کی اجازت ہو جائے گی. ایک کمنٹ کریں گے, آپ اپنا نام لکھ دیں, آپ کو عمل کی اجازت ہے. اور چینل کو سبسکرائب اگر کرنا ہے تو ساتھ بیل نوٹیفیکیشن ضرور دبایا کرو تاکہ میرے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کریں. دوستو وہ بندہ کہتا ہے کہ جو بندہ یا تواب یا کریم 1000 بار روز پڑھ لے. اب دیکھیں مثال, بندہ پڑھ رہا ہے, چل پھر رہا ہے, تسبیح ہاتھ میں اٹھائی ہے. یار ایک بات ہے, بندہ ایک جگہ بیٹھ کے بھی پڑھے نا تو 15 منٹ نہیں لگتے. تو چلتے پھرتے کیا پتہ لگنا ہے, مجھے بتاؤ. وہ ریڈی والا بتاتا ہے کہ جو بندہ بھی, مجھے تو کہتا ہے اتنا اس کا فائدہ ملتا ہے کہ میں 10 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہوں جی. اور خود بھی یعنی کہ بڑا وپاری ہے, گجرانوالہ میں جا کے وہ لوہا پرانا اور اس طرح کے جو پلاسٹک وغیرہ وہ کباڑ میں لیتا ہے, اور خود بھی ریڈی لگائی ہوئی ہے. دیکھیں یہ نہیں کہ ڈیپو لگا کے بیٹھ گیا, باقی ریڈیاں والے اس کو آگے دیں, نہیں, خود بھی اکٹھا کرتا ہے ڈبل منافع کے لیے ہے جی. تو ٹھیک ہے, حق لال کمائی میں کس چیز کا مطلب ہے کہ تانا اور مینا, ٹھیک ہے. تو بر وہ کہتا ہے کہ یا تواب یا کریم 1000 بار پڑھ لو. یعنی وہ خود کتنی بار پڑھتا ہے اس کا تو وہ اندازہ نہ لگائیں, اور ریڈی لگائے ہوئے بھی پڑھ رہا ہے, اونچا اونچا پڑھ رہا ہے. لوگ سنتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس سے, وہی یہ کیا ہے, تو لوگوں کو بتاتا ہے. محلہ پوچھتا ہے آپ سے, محلے والے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا پڑھتے ہو, اتنا مال کیسے کماتے ہو. تو پھر لوگوں کو بتاتا ہے کہ مجھے ایک بزرگ نے عمل بتایا تھا اور کہا تھا بیٹا تو, کہتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں, گھر والے بھی مجھے خرچہ نہ دیتے, کوئی نہ مجھے پوچھتا, میرے پاس روٹی کھانے کو پیسے نہیں ہوتے, گھر میں وہ سارا دن ہوتا نہیں تھا, دن کو کہاں سے کھاتا. تو پھر ایک بزرگ نے کہا کہ تو بس فارغ ہی ہے نا یار, پڑھتا رہا کر, یا تواب ہو یا کریم ہو, یا تواب ہو یا کریم ہو, یا تواب ہو یا کریم ہو. کہتا ہے کہ مجھے ایک بندوبست لگا, ایک ریڑھی کرائے پر مل گئی. آج ریڑھی چھوڑ کے بہت بڑا ڈیپو ہے اپنا. ڈیپو سے مراد ہے وہ جگہ کرائے پر اس نے 10-15 مرلے کی لی ہوئی ہے جہاں پر یہ کباڑ پھینکتا ہے, پھر ٹرک بھر کے جاتے ہیں جی, لاکھوں روپے آمدن ہے جی. تو اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کرے. آپ کا کوئی معاملہ پھنسا ہوا ہے, پریشان ہے, تکلیف میں ہے, چلتے پھرتے پڑا کریں. میں تو کہتا ہوں گننے کی بھی ضرورت نہیں, 1000 بار تو میں کہتا ہوں. اب دیکھیں, یا تواب یا کریم, یا تواب ہو یا کریم ہو, یا تواب ہو یا کریم, 10 بار تو میں نے پڑھ دیا. تو چلتے پھرتے بندہ فارغ ہو, ہاتھ میں کاؤنٹنگ مشین یہ دیکھیں, یہ رکھ لیں, یا تسبیح, یہ تسبیح دیکھیں, یہ تسبیح رکھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو بندہ پڑھ لیتا, 15-20 منٹ نہیں لگتے. میں کہتا ہوں وہ گنے بغیر پڑھو, انشاءاللہ آپ کا ہر کام سیدھا ہوگا, ہر معاملات آپ کے سیدھے ہوں گے. بلکہ وہ ریڈی والا بتاتا ہے کہ یہ پڑھنے والا سمجھ لے کہ سو جائے, چادر لے اوپر اور سو جائے, رزق خود تمہارا گھر ڈھونڈے گا انشاءاللہ تعالی. اور ہاں یہ نہیں ہے کہ سو جائے, یہ چلو ایک مثال ہے نا, محنت تو کرنی پڑتی ہے, کوشش کرنی پڑتی ہے, کیونکہ کوششیں کرنے سے حالات بدل جاتے ہیں. تو یا تواب ہو یا کریم ہو, یہ لکھا ہوا آ رہا ہے, یا تواب ہو یا کریم ہو کا ورد کریں. ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا کریں ہے جی, یا 2 تسبیح پڑھ لیا کریں. 1000 بار دیکھیں, اب 5 نمازیں ہیں, 2 تسبیح اگر 200 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھو, 1000 بار ہو گیا. آپ کا ہر کام اللہ آسان فرمائے. نہیں امید, نہیں یقین, تو آزما کے دیکھو. ویسے یقین کے بیڑے پار ہیں. یاد رکھیے کہ پیر بڑا نہیں ہوتا, یقین ہی ہوتا ہے. یقین کریں, عمل رکھیں, اس جاری رکھیں, انشاءاللہ آپ کے ہر حالات اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.